جس ملک میں صرف ریگستان اور پہاڑ ہوں، جس کے پاس خود کا پینے کا پانی بھی نہ ہو، دنیا میں اتنی ترقی کرے گا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں یونائیٹڈ عرب امارات کے ایک ایسے شہر کی جہاں آج سے 30 سال پہلے صرف ریت ہی ریت تھی، جس کو آج پوری دنیا دبئی کے نام سے جانتی ہے۔ جس ریگستان میں لوگ آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہاں اب پوری دنیا کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس سب کچھ کے پیچھے ایسے دماغ ہیں جنہوں نے ریگستان کو بھی ایسی جگہ بنا دیا ہے جہاں اب ہر قسم کا عیش و آرام مل سکتا ہے۔ اس کی دبئی سے لے کر برج العرب اور ڈانسنگ ماؤنٹن سے لے کر انڈر واٹر ایکویریم تک، دبئی میں ایسے بے شمار پروجیکٹس ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ اس کے علاوہ دبئی کے ایسے فیوچر پروجیکٹس بھی ہیں جو لانچ تو چند سالوں بعد ہوں گے، لیکن ان پروجیکٹس کے بعد دبئی کی شہرت اور کامیابی نیکسٹ لیول تک پہنچ جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں دبئی کے ان فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں جن کی لانچ سے دبئی کی چمک دمک مزید بڑھ جائے گی۔ نمبر 1، دبئی کریک ٹاور۔ دبئی کی کامیابی کا سفر شروع ہوا تھا 2010 میں، جب دبئی نے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کو لانچ کیا تھا۔ 2716 فٹ اونچی بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ میں 163 سٹوریز بنائی گئی تھیں۔ لیکن برج خلیفہ نے صرف اپنی ہائٹ کی وجہ سے ہی پوری دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا، بلکہ برج خلیفہ کے پاس چند اور بھی ورلڈ ریکارڈ موجود ہیں، جس میں دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک، دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹس بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دبئی کا یہ فیم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جو ورلڈ ریکارڈ پہلے سے دنیا میں موجود تھے ان کو توڑ کر دبئی نے ورلڈ ریکارڈ تو بنائے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی ایک نہ ایک دن ضرور کوئی توڑے گا۔ برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے، جو انفارمیشن کے مطابق 3280 فٹ اونچی بلڈنگ ہوگی، یعنی برج خلیفہ سے بھی 564 فٹ اونچی۔ جدہ ٹاور نہ صرف برج خلیفہ کی اونچائی کا ریکارڈ توڑے گا بلکہ دوسرے بھی کئی ریکارڈ توڑنے کا منصوبہ سعودی بلڈرز بنا چکے ہیں، جیسا کہ دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک ہیلی پیڈ بھی جدہ ٹاور میں موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ برج خلیفہ میں 57 ایلیویٹر ہیں اور یہ ریکارڈ توڑنے کے لیے جدہ ٹاور میں 59 ایلیویٹر لگائے جائیں گے۔ اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو دبئی کے فیم کو اچھا خاصا نقصان پہنچے گا جدہ ٹاور کی وجہ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب فیم کو نقصان پہنچے گا تو بزنس اور ٹورزم کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ان سب سے بچنے کے لیے جدہ ٹاور کی ٹکر کے لیے دبئی بھی میدان میں اتر چکا ہے۔ جہاں سعودی میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، وہاں دبئی میں بھی ایک اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن زور و شور سے چل رہی ہے، جس کو دبئی کریک ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی کریک ٹاور کے بلڈرز نے ابھی تک اس کی ہائٹ ڈسکلوز نہیں کی، لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ ان کو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبئی میں ہی رکھنی ہے۔ اگر جدہ ٹاور کی ہائٹ واقعہ ہی 3280 فٹ رکھی گئی تو دبئی کریک ٹاور کی ہائٹ کو بڑھا کر اتنا کر دیا جائے گا کہ وہ جدہ ٹاور سے اونچی ہو جائے گی۔ کریک ٹاور کے خرچے پر الٹیمیٹ $1 بلین لگایا جائے گا، جو 75 ارب روپے بنتے ہیں۔ فی الوقت جدہ ٹاور کے بلڈرز نے کنسٹرکشن روکی ہوئی ہے کہ جن سعودی پرنس نے جدہ ٹاور میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اس کو سعودی گورنمنٹ نے کرپشن کیسز میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اب جدہ ٹاور کا کام روکا ہوا ہے تو ایمار پراپرٹی نے دبئی کریک ٹاور کا کام بھی روکا ہوا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اگلے چند سالوں میں برج خلیفہ نہیں بلکہ دبئی کریک ٹاور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی۔ نمبر 2، ڈائنامک ٹاور۔ آخرکار ان اونچی بلڈنگ سے لوگ ایک نہ ایک دن ضرور بور ہو جائیں گے، اس لیے دبئی نے ایسے میگا پروجیکٹس بھی شروع کر دیے ہیں جو آنے والے چند سالوں میں دبئی کے بزنس کو مزید بوسٹ کریں گے۔ اور ان پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ ہے ڈائنامک ٹاور۔ بے شک یہ ٹاور ہائٹ میں برج خلیفہ سے کافی کم ہوگا، لیکن اس میں ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک دنیا کے کسی ٹاور میں موجود نہیں ہے۔ اس ٹاور میں ٹوٹل 80 فلورز رکھے گئے ہیں، لیکن یہ 80 فلورز کوئی عام فلورز نہیں ہیں،
بلکہ یہ ہر وقت گول گھومتے رہیں گے، جو دور سے دیکھنے والے لوگوں کو واقعہ ہی ایک دلکش منظر پیش کریں گے۔ ڈائنامک ٹاور میں رہنے والے لوگ اپنے فلورز کی روٹیشن سپیڈ بھی کنٹرول کر سکیں گے۔ سن سیٹ دیکھنے کا موڈ ہو یا سی ویو، اپنے فلور کو روٹیٹ کر کے اپنی مرضی کے نظارے دیکھے جا سکیں گے۔ جو ٹیکنالوجی اس ڈائنامک ٹاور میں استعمال ہوگی وہ واقعہ ہی بہت انوکھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹاور کے ہر فلور کی کنسٹرکشن سائٹ پر نہیں بلکہ فیکٹری میں کی جائے گی، جو بعد میں یہ فلور ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہاں پہنچائے جائیں گے اور ایک کے اوپر ایک فلور لگا کر بلڈنگ کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ بلڈرز کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اس میں لگنے والا خرچہ 30% کم آئے گا، لیکن پھر بھی اس ٹاور میں $1.2 بلین کا خرچہ آئے گا، جو 90 ارب روپے بنتے ہیں۔ نمبر 3، میوزیم آف دا فیوچر۔ دبئی میں بنایا جانے والا یہ میوزیم نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی کی ایک شاندار مثال ہوگا۔ اس میوزیم میں پرانے زمانے کی چیزیں نہیں بلکہ آنے والے زمانے کی چیزیں اور ٹیکنالوجیز دکھائی جائیں گی، جن کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جائے گا۔ جی ہاں، میوزیم کے اندر انسانی دماغ کے کارنامے اور ٹیکنالوجی سے بھرپور چیزیں بنائی جائیں گی۔ میوزیم میں موجود روبوٹ آنے والے انسانوں کا بھرپور استقبال کریں گے۔ اس کے علاوہ روبوٹس اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسے کارنامے کر کے دکھائیں گے جو شاید کبھی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ ساتھ روبوٹک کار، موٹر سائیکل اور روبوٹک ڈرونز کی نیکسٹ جنریشن اس میوزیم میں دکھائی جائے گی۔ یہ میوزیم دبئی میں شیخ زاید روڈ پر بنایا جا رہا ہے، جس میں آنے والا خرچہ ابھی تک 1000 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ہائپر لوپ۔ ہائپر لوپ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بہت کم وقت میں ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ بھی بہت کم وقت میں۔ ہائپر لوپ ایک بہت بڑا ٹیوب ٹنل ہے جس میں چھوٹی چھوٹی کیپسول میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ پوری ٹیکنالوجی الیکٹرک بیس ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا بھی فیول استعمال نہیں ہوتا۔ ہائپر لوپ میں چلنے والی کیپسول 1123 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکیں گے۔ یہ سپیڈ ایک بہت ایڈوانس ہوائی جہاز سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ان کے چلنے سے اندر بیٹھے لوگوں کو کسی بھی قسم کا شور سنائی نہیں دے گا۔ اس کیپسول میں ونڈوز تو نہیں ہوں گی، مگر پیسنجرز کے لیے انٹرٹینمنٹ سکرین ضرور موجود ہوگی۔ فی الوقت یہ ہائپر ٹیوب دبئی سے ابوظہبی کے لیے لانچ کیا جائے گا۔ یہ 1 گھنٹے کے سفر کو حیرت انگیز طور پر 12 منٹس میں ہی طے کر پائے گا۔ دبئی میں اس ہائپر لوپ کا اسٹیشن برج خلیفہ کے قریب، جبکہ ابوظہبی میں اتحاد ٹاور کے آس پاس بنایا جائے گا۔ 2020 میں ہائپر ٹیوب کا ٹیسٹ رن بھی کیا جا چکا ہے، اور ہائپر لوپ کو بنانے کے لیے ہر کلومیٹر پر 225 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا، یعنی کہ صرف دبئی سے ابوظہبی کے لوپ پر 312 ارب روپے کا خرچہ آئے گا۔ بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ دبئی سے انڈیا تک ہائپر لوپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، یونائیٹڈ عرب امارات اور انڈیا کے درمیان ایک میٹنگ میں یہ پروجیکٹ ڈسکس ہوا تھا، جس کو دبئی کے فیوچر پروجیکٹ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انڈیا کے شہر ممبئی اور دبئی کے درمیان یہ ٹنل سمندر کے ذریعے بنایا جائے گا، جس میں ہائی سپیڈ ٹرینز چلیں گی، جس میں صرف 2 ہی گھنٹے میں یہ سفر پار کیا جائے گا۔ یہ انڈر واٹر ٹنل سمندر کے باٹم پر نہیں بلکہ سمندر کی سطح پر ہی تیرتا رہے گا، اور ٹرین کے اندر موجود لوگ سفر کے ساتھ ساتھ سمندری دنیا بھی دیکھ سکیں گے۔ 2000 کلومیٹر کی اس دوری کو پار کرنے کے لیے یہ ٹرین 1100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلے گی۔ اس انڈر واٹر ٹرین میں انسان تو سفر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئل بھی بہت کم خرچ پر ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ نمبر 5، الادین سٹی۔ دبئی کریک پر 4000 ایکڑ پر بننے والی یہ ہے الادین سٹی۔ یہ پروجیکٹ الادین اور سندباد کی سٹوری سے امپریس ہو کر بنایا جا رہا ہے۔ اس میں تمام بلڈنگز کی شکل الادین کے چراغ جیسی ہوں گی۔ یہ بلڈنگز ایئر کنڈیشن ٹنل کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوں گی۔ الادین سٹی میں ہوٹل، آفسز، شاپس تو ہوں گی، ساتھ 900 گاڑیوں کی پارکنگ بھی ہوگی۔
یہ پروجیکٹ دبئی کی گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، جس پر تقریباً 1125 ارب روپوں کا خرچہ آئے گا۔ نمبر 7، دنیا کا سب سے اونچا فیرس وہیل جو ابھی امریکہ کے شہر لاس ویگس میں ہے، اس کا ریکارڈ بھی جلد دبئی توڑنے والا ہے۔ جی ہاں، دبئی مرینا پر دنیا کا سب سے اونچا فیرس وہیل بنایا جا رہا ہے، جس کی ہائٹ 210 میٹر بتائی جا رہی ہے۔ اس فیرس وہیل میں ٹوٹل 45 کیپسول ہیں، جس میں ایک ہی وقت میں 1400 لوگ دبئی مرینا کے نظارے دیکھ سکیں گے۔ یہ فیرس وہیل پوری طرح سے تیار ہے، صرف اس کی لانچ باقی ہے۔ اب یہ کسی بھی ٹائم لانچ ہو سکتا ہے۔ اس وہیل کو بنانے کے لیے 2000 کروڑ سے بھی زیادہ روپوں کا خرچہ آیا ہے۔ اور امید ہے دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔